قوم لوط کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے جا کے ان کو کہا کہ یہ کیا کام کرتے ہو آپ، یہ کیا بدتمیزی ہے، اس طرح کے کام آپ کو روا ہیں؟ چوکوں پہ بیٹھ کے آپ بے حیائیاں پھیلاتے ہو، چوکوں پہ بیٹھ کے، یہ چوک کا لفظ آیا ہے باقاعدہ، شہرا، چوک، چوراہا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے ہمارے اور آپ کے چوراہوں کا، چوکوں کا کیا حال ہے۔ یہ کیا قوم لوط علیہ السلام کی طرف تو ہم نہیں جا رہے، قوم لوط علیہ السلام کے اعمال کی طرف تو ہم نہیں بڑھ رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام آئے کہ ہوش کے ناخن لو، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، باز آ جاؤ۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی کے تنبیہ کرنے کے باوجود وہ لوگ متنبہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم برائی کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، ہم غلط کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، ہم غلط کر رہے ہیں تو عذاب اللہ بھیج کیوں نہیں رہا۔ پھر حضور نے ان کی تفصیل بیان کی ہے، کہا کہ بندہ جب زیادہ گناہوں میں انوالو ہوتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے اس کو گناہ نہیں نظر آتا، اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ انسان اپنی زندگی میں غلطیاں اتنی بار کرتا ہے، پھر آگے چل کے ان کو کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قلب مومن کی کیفیت گناہ کر کر کے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس پر ابھی ہدایت، اس پر ابھی رشد، اس پر ابھی نیکی کی بات کا سمجھنا، یہ ساری صلاحیتیں موقوف ہو جاتی ہیں۔ اس بندے کا قلب پتھر کی طرح بن جاتا ہے، جس طرح پتھر پہ پانی گرتا ہے بہہ جاتا ہے، پتھر کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح بندے کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے کہ جیسے پانی بارش کا گرے زمین پر تو زمین پہلی فرصت میں اس کو جذب کرنے کی کوشش کرتی ہے، پتھر پر گرے وہ بہہ جاتا ہے پانی، جس طرح پانی گرنا پتھر پر بہانے کا سبب ہے، کیونکہ پتھر سخت ہے، پتھر کو کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ انسان جب گناہ کر کے ایسے اس کا دل ہو جاتا ہے، ابھی اس کے اوپر اگر ہدایت گرتی ہے، اس کے اوپر اگر نیکی کی تبلیغ گرتی ہے، اس کے اوپر اگر کسی کی ضرب گرتی ہے، اس کا ضرب کا گرنا فائدے مند نہیں ہے، کیونکہ بندے کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بندہ اس کیفیت میں آ جائے، سمجھ لینا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ ابھی انسان کا ضمیر زندہ نہیں ہے، خود زندہ ہے، ضمیر زندہ نہیں ہے، خود زندہ ہے۔ حلال و حرام کے اندر تمیز کرنے والی صلاحیت زندہ نہیں ہے، خود زندہ ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنے والی جو وہ بیٹری تھی نا، وہ بیٹری نکل گئی ہے، وہ بیٹری فیوز ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے بندے کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندھیرا ہے کہ روشنی، جس طرح اندھا آدمی ہوتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، قلب ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، کان ہیں، سنتے بھی ہیں، سننے کے بعد اس کو سمجھنے کی صلاحیت انسان کے من سے نکل جاتی ہے۔ آ جائیں دوستو، اپنے ضمیروں کو زندہ کریں۔